السلام علیکم، خوش آمدید۔ آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ ویڈیو لیسن نمبر 120 کی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم عربی میں حج کے ارکانوں کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس لیسن میں آنے والے سارے نئے الفاظوں کے معنی سیکھ کر۔ تو یہاں پہ ہے الوقوف بعرفة. الوقوف کا معنی ہے کھڑا ہونا، رکنا یا قیام کرنا یا ٹہرنا۔ بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ بی کا معنی ہوگا میں یا سے یا کے ذریعے یا ساتھ، جیسے بسم اللہ آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ اور عرفہ تو آپ جانتے ہیں، عرفات کا میدان۔ تو الوقوف بعرفہ کا معنی ہوگا کہ عرفات کے میدان میں ٹہرنا یا رکنا۔ اس کے بعد عرفات. مطلب عرفات کا میدان۔ غروب الشمس. غروب کا معنی ہے ڈوبنا۔ الشمس مطلب سورج۔ غروب الشمس مطلب سورج کا ڈوبنا یا سورج کا غروب ہونا، اور سورج ویسٹ میں ڈوبتا ہے مطلب مغرب میں، اور مغرب غروب یہ سارے ریلیٹڈ ورڈز ہیں۔ اس کے بعد الهدي. مطلب قربانی کا جانور۔ حج کے لیے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو آپ الہدی کہتے ہیں۔ اس کے بعد شروق الشمس. شروق مطلب طلوع ہونا۔ الشمس مطلب سورج، شروق الشمس مطلب سورج کا طلوع ہونا، اور یہ ایسٹ سے ہوتا ہے مطلب مشرق سے، تو مشرق اور شروق یہ دونوں ریلیٹڈ ورڈز ہیں۔ شروق الشمس مطلب سن رائز، غروب الشمس مطلب سن سیٹ۔ سورج کا طلوع ہونا شروق الشمس، سورج کا ڈوبنا غروب الشمس۔ اس کے بعد مزدلفة. مطلب مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کے بعد منى. مطلب مینا، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ رؤوس. یہ رأس کی جمع ہے، رأس مطلب ایک سر، رؤوس مطلب سر کی جمع۔ اس کے بعد الجمرة الكبرى. الجمرہ مطلب جمرات، تو جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ الجمرۃ الکبریٰ مطلب بڑی جمرات، مطلب وہ جو سب سے بڑا پتھر ہے اس کو الجمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد يرمي الجمرات. مطلب جمرات کو کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد زوال الشمس. زوال اردو میں بھی یوز ہوتا ہے۔ زوال مطلب ڈھلنا، مطلب کسی چیز کا نیچے کی طرف آ جانا، جیسے کہتے ہیں کہ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ الشمس مطلب سورج، زوال الشمس مطلب سورج کا ڈھلنا، مطلب دوپہر کے وقت سورج سر کے اوپر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد سورج دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ اس کے بعد رجل. مطلب آدمی یا مرد۔ اس کے بعد يذبح. مطلب وہ ذبح کرتا ہے۔ تو ان الفاظوں کا آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیسن کی کانورزیشن کی طرف۔ تو یہاں پہ یہ کانورزیشن الرجل مطلب آدمی اور عدنان کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ تو الرجل عدنان سے پوچھتے ہیں متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ متا مطلب کب، یبدأ مطلب وہ شروع ہوتا ہے، الوقوف مطلب کھڑا ہونا، رکنا، قیام کرنا یا ٹھہرنا، بعرفہ مطلب عرفات میں، الوقوف بعرفہ مطلب عرفات میں کھڑا ہونا یا ٹھہرنا۔ متى يبدأ الوقوف بعرفہ مطلب عرفات میں ٹھہرنا یا کھڑا ہونا کب شروع ہوتا ہے۔ تو عدنان جواب دیتے ہیں يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. یبدأ مطلب وہ شروع ہوتا ہے، مطلب الوقوف بعرفہ عرفات میں کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ غدن مطلب کل، الیوم کہتے ہیں آج کو، غدن کہتے ہیں کل کو مطلب ٹمورو، فی مطلب میں، الیوم کہتے ہیں دن کو، التاسع کہتے ہیں نویں کو، نائنتھ، الیوم التاسع مطلب نائنتھ ڈے، فی یوم التاسع مطلب نویں دن میں، بعد مطلب بعد، الزوال مطلب دوپہر، یبدأ غدا فی اليوم التاسع بعد الزوال مطلب عرفات میں ٹھہرنا کل نویں دن کو زوال کے بعد شروع ہوگا۔ تو الرجل مطلب آدمی پوچھتے ہیں ومتى ينتهي؟ وہ مطلب اور، متا کب، ینتہی مطلب وہ ختم ہوتا ہے، یبدا مطلب وہ شروع ہوتا ہے، ینتہی مطلب وہ ختم ہوتا ہے۔ وہ متا ینتہی اور وہ کب ختم ہوتا ہے۔
تو عدنان جواب دیتے ہیں ينتهي بعد غروب الشمس. ینتہی وہ ختم ہوتا ہے، اور آپ نے آڈیو میں سنا بعد غروب الشمس. غروب الشمس مطلب سن سیٹ، سورج کا ڈوبنا، وہ ختم ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ینتہی عند الفجر، کہ وہ ختم ہوتا ہے فجر کے وقت. اس کے بعد الرجل آدمی پوچھتے ہیں هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ حل مطلب کیا، نصلی مطلب ہم نماز پڑھیں گے، اسلی مطلب میں نماز پڑھوں گا، تسلی مطلب آپ نماز پڑھیں گے. تو پریزنٹ ٹینس میں جب نون آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم، نصلی مطلب ہم، حل نصلی کیا ہم نماز پڑھیں گے، ظہر مطلب ظہر کی، والعصر اور عصر کی، فی عرفات عرفات میں، کیا ہم ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھیں گے. تو عدنان جواب دیتے ہیں نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. نعم ہاں، جمعن مطلب جمع کر کے، وقصرن اور قصر کر کے. سفر یا حج میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت سے پڑھنے کو آپ قصر کہتے ہیں. تو قصرن اور قصر کر کے، وقت الظہر ظہر کے وقت، مطلب ہاں ہم ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھیں گے، جمع کر کے اور قصر کر کے ظہر کے وقت. تو الرجل آدمی پوچھتے ہیں ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ وہ مطلب اور، متا کب، نذهب ہم جائیں گے، الی مزدلفہ مزدلفہ کو یا مزدلفہ کی طرف، الی مطلب کی طرف. ومتى نذهب الی مزدلفہ، اور ہم مزدلفہ کو کب جائیں گے. تو تذهب کا معنی ہوگا آپ جائیں گے، اذهب مطلب میں جاؤں گا، نذهب ہم جائیں گے. تو عدنان جواب دیتے ہیں نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نذهب ہم جائیں گے، بعد مطلب بعد میں، غروب الشمس سورج کے ڈوبنے کے بعد، ونصلی اور ہم نماز پڑھیں گے، فیہا مطلب اس میں، مطلب مزدلفہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ونصلی فیہا اور ہم نماز پڑھیں گے اس میں مزدلفہ میں، المغربہ مغرب کی، والعشاء اور عشاء کی، جمعن جمع کر کے، وقصرن اور قصر کر کے، مطلب 4 رکعتوں والی نماز ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. نذهب بعد غروب الشمس ہم سورج ڈوبنے کے بعد جائیں گے، ونصلی فیہا المغرب والعشاء جمعا وقصرا اور ہم اس میں نماز پڑھیں گے مغرب اور عشاء کی جمع کر کے اور قصر کر کے. اس کے بعد الرجل آدمی پوچھتے ہیں وماذا نفعل بعد ذلك؟ وہ مطلب اور، ماذا کیا، نفعل ہم کریں گے، بعد بعد میں، ذالک مطلب وہ یا اس، بعد ذالک مطلب اس کے بعد، وماذا نفعل بعد ذالک اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. نفعل ہم کریں گے، تفعل آپ کریں گے، افعل میں کروں گا. تو عدنان جواب دیتے ہیں نذهب إلى منى في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. نذهب ہم جائیں گے، الی منی مطلب مینا کو، اور آڈیو میں آپ نے سنا فی الصباح، صباح کہتے ہیں صبح کو، فی الصباح مطلب صبح میں. نذهب الی منی فی الصباح ہم مینا کو صبح میں جائیں گے. اور یہاں پہ ہے قبلہ مطلب پہلے، بعد آ کہتے ہیں بعد میں، قبلہ مطلب پہلے. قبلہ شروق الشمس، شروق الشمس مطلب سن رائز مطلب سورج کا طلوع ہونا. نذهب الی منی قبل شروق الشمس مطلب ہم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مینا جائیں گے. یا پھر اگر آپ کہیں نذهب الی منی فی الصباح مطلب ہم مینا کو صبح میں جائیں گے. وہ نرمی اور ہم رمی کریں گے مطلب کنکریاں ماریں گے، الجمرۃ الکبریٰ مطلب بڑی جمرات کو، ثم اس کے بعد نذبح ہم ذبح کریں گے، الہدی مطلب قربانی کے جانور کو، ونحلق اور ہم منڈوائیں گے، رؤوسنا ہمارے سر، رؤوس مطلب سر، نہ جب آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے ہمارا، جیسے آپ کہتے ہیں ربنا مطلب ہمارا رب، کتابنا مطلب ہماری کتاب، اس طریقے سے. نذهب الی منی قبل شروق الشمس ہم مینا کو جائیں گے سن رائز سے پہلے مطلب طلوع آفتاب سے پہلے. ونرمی الجمرۃ الکبریٰ
مطلب بڑی جمرات کو ہم کنکریاں ماریں گے. ثم نذبح الحدی، اور اس کے بعد ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے. ونحلق رؤوسنا، اور اس کے بعد ہم ہمارے سر منڈوائیں گے. تو الرجل آدمی پوچھتے ہیں وماذا نفعل بعد ذلك؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جیسے یہاں پہ پوچھا تھا وماذا نفعل بعد ذلك، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. تو عدنان جواب دیتے ہیں نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. نذهب، ہم جائیں گے الى المسجد الحرام، مسجد الحرام کو، لطواف الافاضہ، لی مطلب کے لیے، طواف الافاضہ مطلب یہ فرض طواف ہوتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. وہ مطلب اور سعی الحج مطلب حج والی سعی مطلب صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانا. نذهب الى المسجد الحرام لطواف الافاضة وسعی الحج، ہم مسجد الحرام جائیں گے فرض طواف کے لیے اور حج کی سعی کے لیے. اس کے بعد الرجل آدمی پوچھتے ہیں ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى، اور کب، نطوفو ہم طواف کریں گے. اطوفو مطلب میں طواف کروں گا، نطوفو مطلب ہم طواف کریں گے. طواف الوداع وہ طواف ہے جو مکہ سے واپس جانے پہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ الوداع کہتے ہیں تو یہ وداع وہی ہے. ومتى نطوف طواف الوداع، اور ہم کب طواف الوداع کا طواف کریں گے. تو عدنان جواب دیتے ہیں بعد رمي الجمرات في اليوم 12 أو 13. بعد میں رمی الجمرات مطلب جمرات کی رمی کرنے کے بعد، مطلب کنکریاں مارنے کے بعد، فی الیوم الثانی عشر، الثانی عشر کہتے ہیں 12ویں کو، او یا پھر الثالث عشر، الثالث عشر مطلب 13واں. بعد رمی الجمرات، جمرات پہ رمی کرنے کے بعد، فی الیوم الثانی عشر مطلب 12ویں دن، او الثالث عشر یا 13ویں دن. تو 11 سے لے کے 19 تک نمبرز ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں سیکھیں گے. تو اس کانورسیشن کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیسن کی جو ایکسرسائز ہے اس کی طرف. تو یہاں پہ حج کے سارے رکن دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو ان کو ترتیب میں لکھنا ہے جیسے آپ نے کانورسیشن میں پڑھا. تو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ان کا معنی کیا ہے، اس کے بعد ہم ان کو ترتیب میں لکھیں گے. الذهاب الى مینا مطلب مینا کو جانا. حلق الرؤوس مطلب سروں کو منڈوانا. صلاۃ الظہر والعصر فی عرفات، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا. سعی الحج مطلب حج کی سعی. رمی الجمرہ مطلب جمرات میں رمی کرنا. الوقوف بعرفہ، عرفات میں ٹہرنا یا کھڑا ہونا. طواف الوداع مطلب طواف وداع. صلاۃ المغرب والعشاء فی مزدلفہ مطلب مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں. ذبح الحدی مطلب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. طواف الافاضہ مطلب فرض طواف. تو اگر آپ کانورسیشن کو ایک بار پھر سے پڑھیں گے تو کانورسیشن میں سب سے پہلے جو ہے وہ الوقوف بعرفہ ہوتا ہے، مطلب عرفات میں کھڑا ہونا. اس کے بعد صلاۃ الظہر والعصر فی عرفات، ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں. اس کے بعد صلاۃ المغرب والعشاء فی مزدلفہ مطلب مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں. اس کے بعد مینا کو جانا، الذهاب الی مینا. اس کے بعد رمی الجمرہ، جمرات پہ رمی کرنا. اس کے بعد ذبح الحدی، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. اس کے بعد حلق الرؤوس، سروں کا منڈوانا. پھر طواف الافاضہ مطلب فرض طواف، اور پھر سعی الحج مطلب حج والی سعی، اور فائنلی طواف الوداع. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو اس کو آپ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور آپ صدقہ جاریہ میں حصہ بن جائیں. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے بولیں، کیونکہ اس چینل پہ ہم قرآن کی زبان بولنا سیکھ رہے ہیں. تو جتنے زیادہ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ امت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. تو ہماری اگلی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نمبر سیکھیں گے 11 سے لے کے 19 تک، اور تھوڑے اور نئے الفاظ بھی سیکھیں گے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.